یہ گا پیپلز پارٹی کے منشور کا ایک حصہ اس کا اعلان کیا گیا لاڑکانہ میں. اس میں 300 یونٹ بھی فری ہیں. اس کے علاوہ 3 لاکھ گھر بنانے کے حوالے سے اعلانات ہیں. دوسری طرف اگر ہم آن گراؤنڈ سچویشن دیکھیں تو IMF کے حوالے سے پاکستان ہمیشہ سبسڈی جو ہے وہ نہ دینے کے پریشر میں رہتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکل منشور نہیں ہے. اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے آپ؟ جی ہاں، IMF کو شاید پسند نہ آئے، لیکن 10 نکات میں IMF کا تو ذکر نہیں ہے، نہ ہی کسی قرض کا ذکر ہے. 10 نکات میں تو ہمارے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں اور ہمارے جو اپنے افرادی وسائل ہیں ان کا ذکر ہے. اور میرے خیال سے ان کو استعمال کرنے پہ IMF کی طرف پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو استعمال کریں. اب ہم جو کوئلہ ہے اس وقت ہمارا دفتر کے اندر سے ہم بجلی بنا رہے ہیں، جو ہماری یہ جدید ترین پلانٹ ہے اس کے اندر کوئی 3.5 روپے فی یونٹ کاسٹ آف پروڈکشن ہماری آ رہی ہے. یا ہم نے وہ ایئرپورٹ بنایا ہے حکومت سندھ نے اسلام کوٹ کا، یا ریلوے لائن ہم اپنے وسائل سے ڈال رہے ہیں جس سے کہ ملک کے اندر کوئلہ پہنچایا جا سکتا ہے $37 کی فی ٹن کی قیمت میں. تو اس پہ میرے خیال سے ہمیں خود مختار قوم ہیں اور دوسروں کو کوئی پرابلم اس میں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہم سولر پہ جا رہے ہیں، میرا دفتر میں خود کوئی 6 ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں سولر پہ پچھلے 5 سال سے، یا ہماری پارٹی جو ہے وہ پچھلے 11 سال سے سولر پہ ہے اور کوئی 1 کروڑ روپے کی بجلی ہر سال اسلام آباد ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کو بیچ رہی ہے. تو سورج کو IMF کنٹرول نہیں کر رہا. جو سورج کیجریوال کی دلی پہ چمک رہا ہے وہی ہمارے کراچی اور اسلام آباد پہ اور ہمارے پاکستان پہ چمک رہا ہے. تو اگر ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر سولر پارک بناتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا ہے اپنے 10 نکات کے اندر، یا ہم ہر انڈسٹریل زون کے اندر سولر پارک بناتے ہیں اور 6-7 روپے کی بجلی ہم حاصل کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے، تو میرے خیال سے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. طاہر صاحب ایک اور ایشو یہ بھی ہے نا کہ خان صاحب کے حوالے سے ہر کوئی ریفر کرتا ہے اس بات کو کہ انہوں نے بھی کہا تھا 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہو پایا. مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے وہ حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. ہاں، وہ اگر ان سے گفتگو ہوگی تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر رہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کر چکے. ہم نے جو سیلاب زدگان کے لیے مکان بنانے کا پروگرام بنایا تھا، NED یونیورسٹی نے اس کا ڈیزائن کیا تھا کہ کتنی اس کی فاؤنڈیشن ہوگی اور کتنی پلنتھ اس کی ہوگی تاکہ وہ سیلاب سے محفوظ رہ سکے. تو اگست تک جب تک ہماری حکومت تھی ہم 50,000 گھر بنا چکے تھے. اور ابھی پچھلے جو ورلڈ بینک کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے فگر بیچ میں یہ پروگرام رکا تھا کہ اب الیکشن کمیشن کو اعتراض ہوگا تو ہم نے الیکشن کمیشن سے کیا اور یہ پروگرام پھر سے جاری ہو گیا. تو کوئی 3,20,000 مکان جو ہیں وہ خود ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر نے اپنے رپورٹ میں کہا چکے ہیں. 2 لاکھ پینل ہم لگا چکے تھے غریبوں کے گھروں کے اوپر تاکہ اس لوڈ شیڈنگ سے اور ان سے غریب کو نجات مل سکے. اب یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پینل لگے ہیں، لیکن اس کو پروگرام کو پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور ہمیں صرف 3 مہینے ملے تھے اس پروگرام کو چلانے کے لیے. تو یہ اگر ہم پہلے کر چکے ہیں تو پھر یہ جو 2 ملین گھر اگر ہم صرف سندھ میں بنا رہے ہیں تو 3 ملین پورے ملک میں بنانے ایسا کیا مسئلہ ہے اس کے اندر. اور ہم نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ جو مینیفیسٹو میں چیز ہے اس سے کہیں زیادہ کیا ہے. یعنی ہمارا منصوبہ ہے وہ ہمارے مینیفیسٹو کے اندر نہیں تھا، یا یہ جو دوسرے منصوبے ہمارے ہیں وہ بھی جو 50,000 مکان ہم نے بنائے اور اب 3 لاکھ بن گئے، یہ ہمارے مینیفیسٹو میں تو موجود نہیں تھا. تو ہمیں اپنے مینیفیسٹو سے آگے بڑھ کے کام. ٹھیک ہے، کیمپین کے حوالے سے اگر آپ کی بات کریں، آج زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا ہے اور بلاول صاحب نے بھی بیانات کافی دیے ہیں.
کہا یہ جا رہا ہے کہ 16 ماہ کی حکومت تو آپ نے نون لیگ سے شیئر کی، لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور کے اندر جتنے بھی انیشیٹو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ لیے گئے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ نشانے کے اوپر اس وقت نون لیگ ہے بلاول صاحب کے. تحریک انصاف کے حوالے سے جو کچھ کیا، جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بھول گئے ہیں. دیکھیے تحریک انصاف تو اس وقت فیلڈ میں نہیں ہے. تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا مارچ کیا تھا اور لوگوں کو موبلائز کیا تھا ان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر. جو ہمارا اختلاف ہے پاکستان مسلم لیگ سے، وہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. ہم مہذب لوگ ہیں اور ہم کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتے کہ جس قسم کی تحریک انصاف اور مسلم لیگ آپس میں کرتے تھے. ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ نظریاتی اختلاف ہے اور معیشت پر وہ اختلاف ہے کہ معیشت اشرافیہ کی ہوگی، کیا اشرافیہ کو امیر سے امیر تر کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ جناب تھوڑے دن بعد ٹرکل ڈاؤن ہو کے شاید غریب کو مل جائے. کیا نجکاری کا پروگرام دے کے اور چلتی ہوئی انڈسٹریز کو بند کیا جائے گا، یا یہ کہ نئی انڈسٹریز لگائی جائیں گی. پبلک سیکٹر کے اندر کیا انویسٹمنٹ بڑھایا جائے گا یا پبلک سیکٹر کا انویسٹمنٹ کم کیا جائے گا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ جو تھا وہ کوئی 10% آف دا جی ڈی پی ہوتا تھا، اور جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ کوئی 16% ہو گیا تھا، صرف اس لیے کہ جو پبلک سیکٹر کی انڈسٹریز تھی وہ ایمانداری سے ٹیکس ادا کر رہی تھی. اب اگر وہ 8% پہ آ گیا ہے اور اب اگر انڈسٹریل پروڈکشن ہماری بیٹھ گئی ہے اور جو پبلک سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہے وہ 2% ہو گیا ہے جی ڈی پی کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انحطاط تو ہوگا. اور اس سے بہت پہلے شہید ملت لیاقت علی خان نے پاکستان بن 4 مہینے کے بعد واہ آرڈیننس فیکٹری آرڈر کی کہ یہ بنی. 2 سال بعد خواجہ نظام الدین نے اسے انوگریٹ کیا. آج واہ ایک اتنا بڑا انڈسٹریل شہر ہے. انہوں نے پی آئی ڈی سی بنائی تھی جس نے 94 بیگم منصوبے بنائے تھے. یہ وہ پاکستان ہے جس میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے. لیکن بات یہی کہ اگر آپ صحیح رخ میں چلیں گے اور اگر پبلک سیکٹر جو عوام کا سرمایہ ہے وہ عوام کو روزگار دلانے میں اور عوام کی غربت کو ختم کرنے کے لیے اور اسٹاک کو حقیقی اسٹاک مارکیٹ بنانے میں، یہ کیسینو ہو گیا ہے. لیکن یہ میں اگر 10,000 کوئی انڈسٹری بن رہی ہے وہ اس کے شیئر لے لیتا ہے، تو انویسٹمنٹ کا پلیٹ فارم اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو بناتے ہیں تو ملک کی صنعتی ترقی ہوگی اور صنعتی ترقی ہوگی. ٹھیک ہے تاج صاحب، یہ بتائیے شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بینرز اتارے جا رہے ہیں لاہور میں، کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی. آپ چونکہ جو ہے وہ پارٹی کا جو الیکشن سیل ہے اس کے انچارج بھی ہیں، تو الیکشن کمیشن سے کوئی تحفظات شیئر کیے آپ نے یا صرف میڈیا کی حد تک ہے یہ؟ نہیں، وہ ان کو بھی نوٹس میں ہم لے آئے ہیں کہ، لیکن اس وقت جو بڑا مرحلہ ہمارا الیکشن کمیشن کے ساتھ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے امیدواروں کو جو ہے وہ ہمارا نشان نہیں دیا جا رہا تھا. اور 7 امیدوار ایسے تھے اور 1 امیدوار تو وہ تھے جو بلاول بھٹو صاحب کی قومی اسمبلی کی سیٹ کے نیچے صوبائی اسمبلی الیکشن لڑ رہے تھے. ان کو بھی آج صبح کا نشان مل گیا ہے. اب صرف 1 امیدوار ایسے بچے ہیں 119 کے اندر مجاہد اسلام صاحب، جن کا معاملہ ابھی تک رکا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا یہی تھا کہ صوبائی سبجیکٹ ڈیولپمنٹ کے جو گولز آتے ہیں پیپلز پارٹی کا اس پہ فوکس ہے، اسی لیے آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس کا اس پر سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.